پاکستانی قوم اس مقام میں ہمارا ساتھ دے گی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے اس بے مثال اور جرأت مندانہ کردار کا اعتراف نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ خود متاثرین بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں فوری طور پر جو سارے انتظامات ہیں، ہمیں بستر دیے، مطلب ٹینٹس دیے، اور سارے جو استعمال کے برتن ہیں وہ بھی دیے، اور میٹیریل سامان بھی دے دیا سارا کچھ۔ مطلب ہے یہاں ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، لیکن تکلیف صرف یہ ہے کہ اپنے گھروں سے باہر ہے، اور ہمارا سارا فکر اپنے کاروبار اور اپنے پیچھے جو ہمارا جو جائیداد وغیرہ رہ گیا وہ سب اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہماری اپیل ہے کہ مطلب ہے یہ آپریشن جو ہے یہ جلد از جلد بند ہو جائے یا مکمل ہو جائے تاکہ ہم اپنے گھروں کو جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ الخدمت والوں کو خوش رکھے جنہوں نے ہمارے لیے گاڑیوں کا بندوبست کیا۔ ہم تیسرے دن یہاں آ پہنچے، ہمیں راستے کی تھکان تھی، بہت سے بیمار تھے، گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم یہاں پہنچے۔ اب ہمیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے۔ پاکستان کے معروف تجزیہ نگار حامد میر نے روزنامہ جنگ کے اپنے ایک کالم میں الخدمت کی خدمات کا اعتراف کچھ اس طرح سے کیا: جہاں جہاں امن قائم ہو چکا ہے وہاں کی آبادی کو واپس جانے کی ترغیب دی جائے۔ جماعت اسلامی کی قیادت علاقے میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت کے ساتھ حکومت کو ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ متاثرین مالاکنڈ کو ان کے علاقوں میں واپسی پر راضی کریں۔ سیز فائر کے بعد متاثرین کی بحالی ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ جماعت اسلامی کی مالاکنڈ میں موجود قیادت متاثرین کی واپسی اور بحالی میں حکومت کی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ الخدمت کی ایمرجنسی ریلیف رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1 جون 2009 تک 34 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو کر کیمپوں میں پہنچے تھے، جن میں سے صرف 6% سرکاری کیمپوں میں مقیم ہیں۔ الخدمت نے متاثرین کے لیے 58 استقبالیہ کیمپس لگائے تھے، جس سے 13 لاکھ افراد نے استفادہ کیا، جبکہ 20 سرکاری کیمپوں میں 2 لاکھ سے زائد افراد کے لیے کھانا اور اشیاء ضرورت تقسیم کی گئیں۔ 58 مقامات پر میڈیکل کیمپس لگا کر 1.25 لاکھ مریضوں کا علاج کیا۔ 20 ایمبولینس اس کام کے لیے وقف کر دی۔ 2,500 متاثرہ بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیا۔ ماہانہ راشن کے 15,500 پیکٹس تقسیم کیے، اور اب تک مجموعی طور پر 20 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی جا چکی ہے، جبکہ الخدمت کو متاثرین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 4 کروڑ 30 لاکھ روپے ماہانہ کی ضرورت ہے، جس کے لیے اہل خیر کا مسلسل تعاون درکار ہے۔ حکومت کے زیر اہتمام کیمپوں میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن ہی سب سے مؤثر، فعال اور منظم انداز میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ سوابی کا شاہ منصور کیمپ ہو یا مردان کا جلالہ کیمپ، سرکاری اسکولوں میں مقیم متاثرین ہوں یا شیخ یاسین کیمپ میں پناہ لینے والے مصیبت زدہ بھائی، ہر جگہ ہر لمحہ الخدمت وہاں موجود ہے۔ میں دیر میدان کا رہنے والا ہوں۔ وہاں پر ہمارے گھر بار ہیں، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، سب وہیں رہ گیا ہے۔ ہمارا بہت نقصان ہوا۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے ہمیں واپس بھیجنے کے لیے مناسب انتظام کیا جائے۔ یہاں شدید گرمی ہے، پنکھے نہیں ہیں، بچوں کی ادویات موجود نہیں ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے، شدید گرمی سے برا حال ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کو واپس بھیجنے کا انتظام کیا گیا تو ہم بڑے شکر گزار ہوں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے خود اور کئی مقامات پر پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے تعاون سے ہر کیمپ میں طبی مراکز قائم کیے ہیں، جہاں متاثرین کو ابتدائی طبی امداد اور دوائیاں مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ادویات مہیا کی گئی ہیں وہ ہم مریضوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً ڈیلی 300 سے اباؤ پیشنٹ آتے ہیں، اور ہماری OPD 300 سے زیادہ ہے، اور اس میں تقریباً زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ سکیبیز کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیسٹرو-انٹرائٹس کے، ڈائریا کے کیسز آتے ہیں۔ الحمدللہ میڈیسن بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہر قسم کی میڈیسن موجود ہے، ہم دے رہے ہیں۔ کل تقریباً ہمارے پاس اب تک کچھ 3,500 سے زیادہ پیشنٹ ٹوٹل OPD ہو چکی ہے اب تک، اور ڈیلی ہمارے 300 سے اباؤ OPD ہوتی ہے۔ ہم 24 آور پیشنٹ، یعنی نائٹ کے لیے بھی ڈاکٹر موجود ہے، ڈے کے لیے بھی۔ جبکہ پشاور میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے تحت قائم ہسپتال میں جو تمام جدید سہولیات سے آراستہ ہے، شدید بیمار مریضوں کو کیمپوں سے منتقل کر کے مکمل علاج کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ خواتین کی ضروریات اور علاج کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی خواتین رضاکار اور ڈاکٹرز ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ متاثرہ بچوں کو جو اپنے گھروں میں کھلونوں سے دل بہلاتے اور تعلیم حاصل کرتے تھے، کیمپوں میں نہ صرف کھلونے تقسیم کیے جاتے ہیں بلکہ ایسے سکولز بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔
الخدمت کی انفرادیت اس کی خدمت کے جذبے سے سرشار بلا معاوضہ کام کرنے والے رضاکاروں کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ اس وقت بھی الخدمت کے 5000 رضاکار اپنی ذاتی مصروفیات ترک کر کے سخت موسم میں مصروف عمل ہیں اور ان دور دراز علاقوں تک پہنچ رہے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ اس وقت بھی دیر بالا، دیر پائیں، مالاکنڈ ایجنسی وغیرہ کے علاقوں میں الخدمت ہی ریلیف کا کام کر رہی ہے، جس کی گواہی ملک کے 2 ممتاز صحافی اپنے پروگرام بولتا پاکستان میں دے رہے ہیں۔ بھائی صاحب، چک درا سے لے کر بلوگرام تک اگر کوئی جماعت نظر آئی ہے، کوئی آرگنائزیشن نظر آئی جس کے بسیں اور ٹرک لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، وہ تھی الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی۔ آج جب آپریشن ہو رہا ہے، جماعت اسلامی نے مخالفت کی آپریشن کی، لیکن آج لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں تو وہ ایک ایک بندہ ان کا کھڑا ہے۔ اور جو لوگ اب وہ ڈسپلیس ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ شیخ یاسین کیمپ جو حماس کے بانی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہم اس پروگرام کی وساطت سے بالکل ہم نے فیلڈ سے ہو کر آئے ہیں، انتہائی ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی تنظیم کو اگر آپ نے احتیاط دینے ہیں تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن، نعمت اللہ خان اس کے سربراہ ہیں، آپ ان کو ہمارے پروگرام کی وساطت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ دیں، آپ کا پیسہ بالکل ٹھیک جگہ پہ لگ رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں گراس روٹ لیول تک الخدمت کا نیٹ ورک پہلے سے موجود ہے، جو ہر یونین کونسل محلے تک پہنچ کر وہاں کے معززین کی تصدیق کے بعد متاثرین کی رجسٹریشن کرتا ہے۔ الخدمت کے اس نیٹ ورک سے متاثر ہو کر روزنامہ دی نیوز کے کالم نویس اور رکن قومی اسمبلی ایاز امیر لکھتے ہیں، الخدمت جماعت اسلامی کا امدادی ونگ ہے اور مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں کہ میں جماعت اسلامی کی تعریف میں ربط اللسان نہیں ہو سکتا۔ میری پروگرامنگ ہی اس نہج کی نہیں ہے، لیکن تعصب اپنی جگہ پر۔ یہ حقیقت ہے کہ الخدمت نے ثوابی اور مردان میں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے جس قسم کا شاندار کام کیا ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ اپنے گھروں، گلیوں اور اپنے اسکولوں سے دور خیموں میں قائم مدرسوں میں اپنے مستقبل کی جنگ لڑتے ہوئے یہ معصوم بچے دنیا بھر کے رہبروں، دانشوروں اور حکمرانوں سے بزبان حال کہہ رہے ہیں، آؤ اس تیرہ بخت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں، امن کو جن سے تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا اہتمام کریں، جنگ وحشت سے اور نفرت سے، امن تہذیب و ارتقاء کے لیے، جنگ مرگ آفریں سیاست سے، امن انسان کی بقا کے لیے، جنگ افلاس اور غلامی سے، امن بہتر نظام کی خاطر، جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے، امن بے بس عوام کی خاطر۔ آئیے بے گھر بے آسرا لوگوں کو سہارا دینے اور قوم کے مستقبل کو بچانے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، کیونکہ ان کا مستقبل پاکستان سے اور پاکستان کا مستقبل ان سے وابستہ ہے۔